اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور 3 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے 70,000 فرشتے لگا دیتا ہے جو شام تک یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسے دن میں مر جاتا ہے تو شہید ہو کر مرتا ہے، اور جو شخص ان کلمات کو شام کے وقت کہے گا وہ بھی اسی درجے میں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2922۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2882۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور قرآن والا جو دنیا میں قرآن پر عمل کرتا ہے دونوں آئیں گے، ان کی پیشوائی سورہ بقرہ اور آل عمران کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی 3 مثالیں دیں۔ اس کے بعد پھر میں ان سورتوں کو نہ بھولا۔ آپ نے فرمایا، گویا کہ وہ دونوں چھتریاں ہیں جن کے بیچ میں شگاف ہیں، یا گویا کہ وہ دونوں کالی بدلیاں ہیں، یا گویا کہ وہ صف بستہ چڑیوں کا سائبان ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کا لڑ جھگڑ کر دفاع و بچاؤ کر رہی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2883۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اپنا ایک احاطہ تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ جن آتا تھا اور اس میں سے اٹھا لے جاتا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، جب دیکھو کہ وہ آیا ہوا ہے تو کہو بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ راوی کہتے ہیں، انہوں نے اسے دوبارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ اسے چھوڑ دو، وہ دوبارہ نہ آئے گا، تو انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ پھر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا۔
جو اس نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بات تو صحیح کہی ہے لیکن وہ ہے پکا جھوٹا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2880، یہ حدیث صحیح ہے۔